السلام علیکم ناظرین، جب آپ کے ذہن میں کسی کا خیال آئے، سیم اسی وقت اس کے ذہن میں بھی آپ کا خیال آئے۔ جب آپ کسی کو یاد کریں تو اسی وقت وہ آپ کو یاد کرے۔ اس علم کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے، کیا یہ واقعی حقیقت ہے، اس علم کے ذریعے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، اور میں آپ کو ٹیلی پیتھی کا ایک بہت آسان اور ایک بہت زبردست طریقہ بتاؤں گا۔ اس کو استعمال کر کے خود آپ اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لا سکیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ٹیلی پیتھی واقعی ایک حقیقت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ تقریباً ہر شخص کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے خیالوں میں کوئی کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس شخص کی کال یا میسج آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص ذہن کی فریکوینسی میں جب کسی کو سوچتے ہیں تو ہماری سوچ وہاں پہنچ جاتی ہے، اس شخص تک پہنچ جاتی ہے، اس شخص کو بھی ہماری یاد آتی ہے اور وہ ہمیں کال یا میسج یا واٹس ایپ کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں یاد کر لیتا ہے۔ یہ انسان ہر شخص جو ہے وہ اس چیز سے گزرتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ سوچ ایک ذہن سے دوسرے سوچ میں، دوسرے ذہن میں بغیر کسی ظاہری میڈیم کے پہنچائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم اپنے ریلیٹیوز، فیملی ممبرز، فرینڈز کو لے کر کسی سے کوئی بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ بات کرنی ہے، اور جہاں یہ بات کرتے ہیں تو ایک دم سے وہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی بالکل یہی بات آپ سے کہنے لگا تھا، یعنی کہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میرے ذہن میں بھی اس وقت یہی بات آئی تھی اور میں آپ سے یہی بات اس وقت میں آپ سے کرنے لگا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آپ کرنے لگے تھے، لیکن دوسرا اس بات کو سٹارٹ کر لیتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہی بات میں آپ سے کرنے لگا تھا۔ اب اس کیس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی ایک شخص کی سوچ دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہوئی، بعد اس شخص نے پہلے کی جس نے ہمت کی اس نے پہلے بات جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپ لے لیا، اس نے پہلے بات شروع کر دی۔ اب کس نے کس کو ٹرانسفر کی ہے یہ تو اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی ایک نے ٹرانسفر کی ہے، دوسرے نے ریسیو کی ہے، اور دونوں ان سے پھر کسی نہ کسی نے جو وہ پہلے بات سٹارٹ کر دی۔ تو یہ زندہ مثالیں ہیں کہ ہمارے جو ٹیلی پیتھی ہے ہمارے یہاں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس دنیا میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو پھر ایک علم کی شکل کیسے دی جائے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اس میں مہارت کیسے استعمال کی جائے۔ دنیا میں جو ٹیلی پیتھی کا علم رائج ہے، جس کو اصل معنوں میں ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، یا ہم سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کسی سے واقعات سنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرسکون ذہنی کیفیت حاصل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو ریلیکس کیا جاتا ہے، ایک خاص کیفیت حاصل کی جاتی ہے۔ اس خاص کیفیت میں اپنی سوچ کو ٹرانسمٹ کی جو ریہرسل پریکٹس کی جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنی سوچ پہنچانی ہے، یا اس کی سوچ ہم نے پڑھنی ہے، اور پھر میسج بھیجنے یا ریسیو کرنے، ریڈ کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہ بہت لمبی جو ہے وہ مشقیں ہوتی ہیں۔ اس کو مطلب سبجیکٹ وائز ہم اگر اس کو اسٹڈیز کریں تو یہ ایک ٹیلی پیتھی کے علم کو سیکھنے میں سال، صدیاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس سائڈ پہ نہیں لے کے جانا چاہتا کہ آپ ٹیلی پیتھی کے علم سے کیسے دوسرے کے دل میں آپ گھر کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے
آپ اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک بنا کہے پہنچا سکتے ہیں، اور کیسے دوسرا آپ کے ذہن کی بات جو ہے وہ دوسرے کے ذہن میں کیسے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ٹیلی پیتھی ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آج کا صرف میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی یہ مثالیں۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی میسج بنا کہے، بنا جو ہے وہ کسی لکھے، آپ بغیر کسی سورس کہ آپ کے ذہن سے، یعنی کہ آپ کی زبان سے بھی نہ نکلیں، آپ کے ہاتھ سے نہ لکھے جائیں اور دوسرے کے ذہن تک پہنچ جائیں، اس علم پہ ہم نے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے۔ تو آج کا صرف آپ کا لیسن یہی ہے کہ ناظرین، آج آپ نے اپنے ارد گرد آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی ٹیلی پیتھی جو میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہیں تو یہی ایک ٹیلی پیتھی ہے، اور یہی ٹیلی پیتھی کا علم ہے، اور اس کو ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس سے مزید کئی فائدے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔